نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج میرا موضوع سخن کیا ہے۔ آج میں کس کی ذات بابرکات پر گفتگو کروں گی؟ آج میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات پر آپ لوگوں کے ساتھ تبصرہ کروں گی۔ میں ان کا ذکر کروں گی اور آپ لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو کہ واقعی میں حضرت مولا علی شیر خدا کیوں شیر خدا کہلائے، اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت کا مولا کیوں قرار دیا، تاکہ آپ ان لوگوں کو یہ جواب دے سکیں جو مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کی شان میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور اس بیان کو پورا سنیں، تاکہ آپ لوگ ان گستاخان مولا علی کو جواب دے سکیں جو مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب، اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امام المتقین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور مرتضی بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی ہیں۔ کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور کبھی مرحب و ود کو پچھاڑا، اور جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستانوں میں، اور جس کی شمشیر کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، اور جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے صلے میں اللہ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تغمہ جرات حاصل کیا۔ کون علی؟ وہ علی جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بسر کی، موت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی آپ اس بستر پر سوئے رہے۔ اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا، ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے اٹل ارادے سے آئے ہوئے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان کی کوہ گراں تھے اور عشق رسول میں سرگرداں تھے، اس لیے بغیر کسی تأمل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہوتی ہے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 میں حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے قبل از ولادت کرامت یہ تھی کہ آپ کی والدہ بت پرست تھی، مگر جب حضرت علی شیر خدا اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کے والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو علی روک دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کو جب حضرت علی کی پیدائش کی اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک علی شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی۔ مولا علی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیا۔ جب جوان ہوئے تو مولا علی شیر خدا سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی تو
तुम ने मेरे आने से पहले आंखें क्यों नहीं खोली? तो हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरी तमन्ना ये थी कि मेरी आंखें खुले तो मैं रुखे वज़्ज़ुहा को देखूं, मेरी नजर रुखे मुस्तफा पर पड़े। हजरत सुहैल बिन अदी फरमाते हैं कि जंगे खैबर के मौके पर आका के गुलामों ने अर्ज की कि खैबर का किला फतह नहीं हो रहा या रसूल अल्लाह, आप मदद फरमाएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लऊतियन्ना हाज़िहि रायता गद्दन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कि कल मैं ये इस्लाम का झंडा उसको दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह फतह देगा, और वो ऐसा आदमी है युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु, कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। सुबह हुई तो हर मुसलमान की ये तमन्ना थी कि इस्लाम का झंडा मुझे अता हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, कि अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? गुलामों ने अर्ज की, आका उनकी आंखें दुखती हैं, उन्हें आशूबे चश्म है। तो हुजूर ने फरमाया कि उसको बुलाओ। हजरत अली हाजिर हुए। नबी करीम ने अपना लुआबे दहन हजरत अली की आंखों पर लगा दिया। उस वक्त मौला अली की आंखें दुरुस्त हो गईं और जैसे कभी कोई उनको तकलीफ ही नहीं हुई थी। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस्लाम का झंडा अता फरमाया और जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथों से कमर पर बांधी। फिर होना क्या था? अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह का जो शेर है वो लश्कर इस्लाम लेकर खैबर की तरफ रवाना हुआ। दिल में इश्क़े रसूल था, हाथों में इस्लाम का झंडा और निगाहों में जलवाए यार। नारे तकबीर की खुदाई आवाज फजाए आसमानी में गूंजी और फिर अल्लाह के शेर ने खैबर की पथरीली जमीन पर आलम इस्लाम गाड़ दिया। खैबर के किला कमूस का मुहाफिज मरहब यहूदी, जो कुफ्र की दुनिया का एक मशहूर व मारूफ और जोरावर पहलवान था, लोहे में गर्क, सर पर 2 मन वजनी खुद पहने और हाथों में गुर्ज लिए हुए मुकाबले में आया। इधर हजरत अली भी ये पढ़ते हुए आगे बढ़े, सम्मैतनी उम्मी हैदर, के मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। बस फिर क्या था? 2 तलवारें आपस में टकराई, एक इस्लाम को मिटाने के लिए और दूसरी इस्लाम को बचाने के लिए। एक शमए तौहीद और रिसालत को बुझाने के लिए और दूसरी शमए तौहीद और रिसालत को जलाने के लिए। ये हक व बातिल की दस्त बदस्त जंग थी और इस्लाम व कुफ्र का मारका था। एक तरफ सरापा कुफ्र था तो दूसरी तरफ सरापा इस्लाम। अली मुर्तजा की जात थी, उसके पीछे अबू जहल था और इसके पीछे मोहम्मद मुस्तफा थे। मरहब ने बड़ी चालाकी से वार किया, हजरत अली ने बड़ी होशियारी से रोका। उसने पैतरा बदला, इसने कदम बढ़ाया। मरहब ने गुर्ज उठाई, अली ने हाथ से पकड़ी, झटका दिया और गुर्ज गिर पड़ी और फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी बिजली की तरह और मरहब पर गिरी और वो एक कदम पीछे हट गया। उसने फिर तलवार का एक भरपूर वार किया। हजरत अली ने ढाल पर रोका, ढाल टूट गई तो शेर खुदा ने कुव्वत परवरदिगार से दरे खैबर को उखाड़ा और उसको ढाल बना लिया और फिर शमशीर हैदरी उठाई और लपकी। मरहब ने ढाल से रोका लेकिन तलवार ढाल को 2 टुकड़े करती हुई खुद तक पहुंची, खुद को तोड़कर सर पर आई और सर काटती हुई जिस्म तक पहुंची और जिस्म को चीरती हुई जमीन पर गिरी। तो जमीन पुकार उठी कि या अल्लाह मुझे अली की तलवार से बचा ले। और फिर अल्लाह के शेर ने जोश में आकर किले के दरवाजे को जोर से पकड़कर हिलाया और जलजला आ गया और दरे खैबर को 40 गज के फासले पर गिरा। वो दरवाजा, खैबर का वो दरवाजा जिसको 10-10, 20-20 लोग पकड़कर नहीं हिला पा रहे थे। मौला अली शेर खुदा बीमार हैं लेकिन एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंकते हैं। इस फतह और नुसरत पर एक बार फिर नारे तकबीर की गूंज उठी और हजरत अली ने सैयदुल मुरसलीन का अता किया हुआ इस्लाम का झंडा खैबर के किले पर गाड़ दिया। अगर सुनना चाहते हो कि अली कौन है तो उनसे ना सुनो जो उनकी गुस्ताखी करते हैं, उनसे सुनो जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उनके हक के मुताबिक उनकी तारीफ करते हैं। एक दिन शेर खुदा कोफा की जामा मस्जिद में मुसल्ले पर बैठे जौ की रोटी के टुकड़े चबा रहे थे और वो चबाए नहीं जा रहे थे। 2 आदमी हाजिर हुए और अर्ज की, आका
آقا یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں چبا سکتے؟ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی قوت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد کی نگاہ تھی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن فرماتا ہے اس آیت کے تحت مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی کو پتا چلا، آپ نے سارے شہر میں ندا کروا دی اور جب مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول اکرم پر چڑھ گئے اور فرمایا اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا سلونی عما دون العرشی، کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، آج میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتا دوں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر بتاؤ وَهَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ یا علی، کہ اے علی کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا؟ حضرت علی جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو دیکھ نہ لوں۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ قال علی سلونی عن طرق السماوات فانی اعلم بها من طرق الارض، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اور میں زمین و آسمان کی ہر چیز تم کو بتا دوں۔ فجاء جبریل فی صورت رجل، پھر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے علم میں اتنے سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں۔ تب حضرت علی نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی، مشرق و مغرب میں نظر ڈالی، شمال و جنوب کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ میں نے عرش پر دیکھا مجھے جبریل نظر نہیں آئے، میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہیں آئے، میں نے جنت و دوزخ میں دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہیں آئے، میں نے ہر جگہ دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہیں آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ سوال پوچھنے والا ہی جبرائیل ہے، تم ہی جبرائیل ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ سب کچھ میرے نبی کے پاک تھوک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھے عطا کیا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور دو عالم کی مقدس پلکوں پر ٹھہرے رہے تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا، بس پھر علم و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ زمین و آسمان عرش و فرش کا علم حضرت علی کو نہیں تھا تو پھر اس میں نہ صرف حضرت علی کی توہین ہے بلکہ سید المرسلین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے، کیونکہ جب نبی کریم نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو پھر اس بات کو تو تصدیق کرنی ہی ہوگی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابها کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علامہ دوانی نے اخلاق جلالی میں حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ عالم موجودات کو طاقت بشری کے ساتھ کما حقہ جاننا، اور جب حضرت علی باب علم و حکمت ہیں تو پھر اس ساری کائنات اور اس عالم موجودات کا علم ان کو کیسے نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ اس لیے بھی تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح مجھ تک پہنچنے کے لیے علی کے قدم چومنے ضروری ہیں، اور علی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر کسی مرد درویش کی چوکھٹ کو ہی چوم لو، تب جا کر تم مجھ تک رسائی کر سکتے ہو۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 300
385 سید المرسلین نے فتح مکہ کے بعد بڑے جاہ و جلال، بڑی شان و شوکت اور بڑے آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخلہ فرمایا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش کا خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب پاک، ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے اور ساتھ ہی یہ پڑھتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قریب قریب والے بت آقا کائنات نے خود توڑ دیے، مگر چند ایک بت اور اونچے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی اَیْنَ علی، کہ علی کہاں ہے؟ صدائے نبوت کو سن کر حضرت علی فوراً حاضر ہوئے اور عرض کی آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا کہ علی ان بتوں کو توڑ ڈالو۔ عرض کی آقا اگر ان کو توڑا ہے تو ان کو خود ہی توڑ دیں، یعنی جب آپ نے توڑنا شروع کیا ہے تو آپ ہی توڑ کر ختم کریں۔ آقا نے فرمایا کہ میں تو توڑ دوں مگر بت اونچے اور میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کر دیں تو 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پھر عرض کی آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو مگر تم نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کی آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ چنانچہ سید المرسلین بیٹھ گئے اور حضرت علی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء نے پوچھا علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ حضرت علی شیر خدا نے عرض کی آقا اگر حکم دیں تو عرش اعظم کے پاؤں کو پکڑ لوں اور نیچے کھینچ لاؤں۔ آپ غور کریں کہ جس کے کندھوں پر چڑھ کر علی عرش اعظم کو پہنچ جائے تو پھر وہ نبی معراج کی رات خود کہاں پہنچا ہوگا؟ اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی صرف ایک دفعہ نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے، مگر میرے آقا حسین 9 سال تک آپ کے کندھوں پر کھیلتے رہے۔ بت ٹوٹ گئے، حضرت علی نیچے اتر آئے اور مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبریل نے ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی منافق ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسی لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین و سامعات، آپ نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا کو اللہ رب العزت نے کس قدر محبوب رکھا، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کس قدر محبوب ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے محمد اس سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات،
میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس بیان کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان سب کو بھی مولا علی شیر خدا کی فضیلت معلوم ہو سکے اور آپ لوگ اس کو پورا سنیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں اور بھی بیان آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ مجھے کمنٹ میں اس چیز کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔